تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو قرآن اور حدیث کا پہلو ہے کہ یہ بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں، ہم نے تو زندگیاں لگائیں ان کے لیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے زندگیاں لگائیں ضرور. آپ نے یہ سوچا میں بچے کو اچھی تعلیم دوں، اچھی اسکول میں ڈالوں، اس کو اچھے ویکیشنز دوں، کھانے پینے کو اچھا دوں اور اچھا کپڑے دوں، تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. آپ نے یہ سب کچھ تو دیا مگر آپ نے اس کو وقت نہیں دیا. اور یہ جو تربیت والی چیزیں ہیں، سچ بولنا، نماز پڑھنا، خدمت کرنا، یہ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں میں. ہم کبھی کبھار اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ بھئی کر لیا اگر تو یہ ہے. اور یہ صرف ایک مرتبہ ڈانٹنے سے یہ چیزیں اس کے اندر نہیں پیدا ہوں گی. کیا اسکول کے معاملے میں ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی پڑھ لیا کر تو اسکول چلے جایا کر، باقی تیری مرضی ہے؟ نہیں، ہم کانسٹنٹ واچ پہ ہوتے ہیں، اس کے سر پہ ہوتے ہیں، ہر روز گیا نہیں گیا، کس وقت گیا، کس وقت آیا، اسکول میں کیسا پرفارم کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ یہ اس میں ٹائم لگے. اس کے ایک غصے والی ڈانٹ سے یہ نہیں ہوتا، بلکہ سچی بات ہے کہ یہ محبت سے ہوتا ہے. یہ ایک سالوں کا کام ہے کہ بچوں کو انسان محبت دے اور بچوں کو انسان ترغیب دے، تو پھر وہ خدمت کریں، وہ سچ بولیں، وہ نماز پڑھیں. یہ واقعتاً یہ عادتیں اس کے اندر آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم جو ہے اپنے بزنس کو دیں، اپنے دوستوں کو دیں، اور آج کل اپنے موبائل فونز کو دیں. اور بچوں کا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اہم کام ان بچوں کی تربیت پہ ٹائم لگانا ہے. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے. ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کل کو بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے. امریکہ میں اور ویسٹرن ملکوں میں کیونکہ ادب کی بہرحال اسلامی ملکوں سے کمی ہے، یہاں پھر بھی ماحول دینی کسی نہ کسی درجے میں ہے، تو بچے اس لحاظ سے بے ادب نہیں ہوتے. وہاں پہ کئی مرتبہ بچے ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو سنبھالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. تو اب یونیورسٹیز کے اندر پیرنٹنگ کی ڈگریز ہوتی ہیں اور لوگ ماسٹرز لیول تک جا کے یہ پیرنٹنگ کی ڈگری کرتے ہیں، اور ان کو پیرنٹنگ کوچز کہا جاتا ہے. یہ پیرنٹنگ کوچ ہوتا ہے، یہ والدین کو ٹرین کرتے ہیں کہ بچوں کو کیسے آپ نے سنبھالنا ہے. اور ایسے جو پیرنٹنگ کوچز ہوتے ہیں بڑی زبردست قسم کی ان کی پر آور تنخواہیں ہوتی ہیں، سینکڑوں ڈالرز میں ہوتی ہیں. اور یہ پیرنٹنگ کوچز جو ہیں یہ بچوں کی تربیت سکھاتے ہیں والدین کو، کیونکہ اتنا معاملہ خراب ان ملکوں میں ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے ملکوں میں بھی اسی طرح سے معاملہ بنتا جا رہا ہے. تو ایک مشہور پیرنٹنگ کوچ ہے، اس نے کہا کہ ہم بچے کو خراب والدین خود ہی کرتے ہیں. اس نے کہا کہ بچہ جو ہے اس کو ہم اصل میں ریسیونگ موڈ میں لے آتے ہیں. سارا وقت ہم یہ اس کو سکھاتے ہیں کہ تم نے والدین سے لینا ہے، وہ اس لینے کو پھر ویلیو ہی نہیں دیتا. اس کی برتھ ڈے آتی ہے تب ہم اس کو جو ہے وہ گفٹ دیتے ہیں، پھر وہ ایگزام میں پاس کرتا ہے تب ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں، عید آتی ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، کہ سب کو مجھے دیتے رہنا چاہیے. تو وہ لینے والا بنتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ لینا ہی صحیح ہے بس. تو ہم اس کو لینا تو سکھا دیتے ہیں، ہم اس کو دینا نہیں سکھاتے. اور اس لینے کے معاملے میں پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھتی جاتی ہے. تو ایک برتھ ڈے میں آپ نے اس کو اگر اس کو آپ نے کوئی بیگ لے کے دیا ہے تو اگلی برتھ ڈے میں وہ اس سے مہنگا بیگ چاہے گا. پھر اس سے اگلی برتھ ڈے میں وہ چاہے گا کہ مجھے کوئی فون لے کے دیا جائے. پھر اس سے اگلی برتھ ڈے میں وہ چاہے گا کہ مجھے کوئی برانڈڈ بڑا فون لے کے دیا جائے. اور اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھتی جائے گی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری زندگی کا کام ہے، مجھے لیتے رہنا ہے. اور والدین بھی بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی کا کام ہے، اس کو دیتے رہنا ہے. اور دینا ہے مگر اس بچے کو تو بھی تو دینا سکھانا ہے. تو سارا وقت ہم یہ کرتے ہیں تو بچے کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے. پھر کبھی کبھی اس کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی تو بچہ جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، غصے والا بنتا ہے.
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا پوری زندگی بھی اگر میرے والدین نے دیا ہے تو اگر ایک چیز مجھے چاہیے وہ نہیں ملی تو میں غصہ کر سکتا ہوں. اور پھر کیونکہ گھر میں 3-4 بچے ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ اس ریسیونگ موڈ میں ہوتا ہے تو وہ کئی مرتبہ خود غرض بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے باقیوں کو کچھ ملے نہ ملے مجھے ضرور جو میں چاہ رہا ہوں مل جائے. تو اس لیے بچہ جو ہے وہ سیلفش بھی ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ غصے والا بھی ہوتا ہے، بچے کی ایکسپیکٹیشن بھی بس یہ ہوتی زیادہ ہوتی ہے. وہ ہر وقت یہ سمجھتا ہے میں لینے والا بنوں، اور اس کے لینے کے بعد اس کے اندر ذرا بھر بھی شکر نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے ان کا کام ہی یہی ہے کہ مجھے دیتے رہے. تو یہ بڑا مشہور جو پیرنٹنگ کوچ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے خود ہی اس بچے کو باغی بنایا ہے. اس لیے جب اس کی برتھ ڈے ہو یا جب اس کے اچھے گریڈز آئیں یا جب آپ نے اس کو گفٹ دینے کا وقت ہے تو اس کو ہمیشہ ایسے دیتے نہ رہا کریں. اس دن اس کو کبھی کسی یتیم خانے میں لے جایا کریں اور اس کو کہیں کہ اب تم دو ان سارے غریبوں کو، ان یتیم بچوں کو. تو جب وہ ان بچوں کو دیکھے گا تو کہے گا اچھا ایک ایک پیالہ جو ہے وہ کھانے کی چیز پہ یہ ایسے لائن بنا کے کھڑے ہیں اور میں ہر روز اپنی مرضی کی چیزیں کھاتا ہوں. تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے گا، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے گا. اس کو غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں، اس کو دینے والا بنائیں. ہمارے بزرگوں کی عادت تھی کہ بچوں کو مسجد لے جاتے اور آگے صدقہ بچوں سے کرواتے کہ تم دو، تو ذرا اس کو پتہ تو چلتا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا کتنا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس بچوں کو ہم نے دیتے رہنا ہے، بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے لیتے رہنا ہے. تو اس کے اندر یہ ہمدردی اور یہ دینے کا جذبہ ہم خود ہی پیدا نہیں کرتے. تو کئی مرتبہ بچے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور والدین کتنا بھی کر لیں وہ کبھی شکر نہیں ادا کرتے. بچے جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور انسان اس پوزیشن میں آ جائے کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو نصیحت سنائی جائے. نصیحت کے مجلس میں آنے جانے سے یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ دل بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر، تم نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے.